بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں مدینہ حرم ہے یا نہیں۔ ایک بات بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ احناف مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے، جبکہ بیسیوں احادیث میں مدینہ منورہ کو حرم کہا گیا۔ تو آئیے ہم اس کو اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ کسی طرح کی کوئی خلش، کوئی چبھن باقی نہ رہے۔ قبل اس کے کہ اصل گفتگو شروع کریں، میں ایک بات یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ جو بکثرت ہمارے استعمال میں آتا ہے وہ ہے حرمین کا لفظ۔ حرمین حرم کا تثنیہ ہے، یعنی دو حرم۔ تو حرمین بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ بھی حرم، مدینہ بھی حرم۔ ہمارے استعمال میں، محاورے میں اور اسی طریقے سے فقہ کی کتابوں میں بھی کثرت سے حرمین کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ بطور نمونہ میں آپ کے سامنے فقہ کی کچھ عبارتیں دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے ہدایہ کی عبارت ہے، جہاں پر حرمین کا لفظ موجود ہے، لِتَوَارُثِ أَهْلِ الْحَرَمَيْن۔ دوسری جگہ پر عبارت ہے لِعَادَةِ أَهْلِ الْحَرَمَيْن۔ ہدایہ کی ان دونوں عبارتوں میں حرمین کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے بدائع و صنائع کی یہ عبارت ہے جس کے اندر ہے وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَرَمَيْن۔ اسی طریقے سے در مختار کی یہ عبارت ہے مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْحَرَمَيْن۔ یہ فقہ کی کتابوں کے کچھ نمونے تھے جس میں حرمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کو حرم کہا گیا ہے۔ ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھی بے شمار مواقع پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے اسکرین پر آپ کے سامنے امداد الفتاویٰ کی یہ عبارت ہے جس میں بھی حرمین کا لفظ آیا۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر میں حکیم محمد اختر صاحب گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے حرمین شریفین میں حاضری کے آداب۔ کتاب کا نام ہی ہے حرمین، حرمین کا لفظ اس میں موجود ہے، یعنی دو حرم۔ تو ایک طرف حرم کا لفظ اتنی کثرت سے خود علماء احناف کے یہاں استعمال ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ احناف مدینہ منورہ کو حرم نہیں مانتے۔ آئیے اسے ہم سمجھتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، حرم کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک حرم کے معنی محترم کے آتے ہیں، قابل احترام، قابل تعظیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ کے بعد سب سے عظیم، سب سے مقدس اور سب سے احترام کے لائق جگہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ یہ ہر مومن کا ایمان ہے اور اس میں کسی کو ذرہ برابر شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن کی تمنا اور ہر مومن کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ مدینہ کی خاک کا پیوند ہو جائے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آرزو تھی کہ مدینہ منورہ میں انتقال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں کی خاک کا پیوند بننا ان کے لیے مقدر فرمایا۔ تو اس معنی میں مدینہ محترم کے مدینہ قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ایک اور معنی ہے، مدینہ مکہ کی طرح حرم ہے یا نہیں۔ مکہ حرم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مکہ حرم ہے، مکہ میں شکار کرنا منع ہے، کسی کے لیے بھی شکار جائز نہیں تھا۔ اگر کوئی شکار کر لیتا ہے مکہ المکرمہ کے اندر تو اس کے اوپر جزا واجب ہوگی۔ قرآن مجید میں مذکور ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبہ او کفارۃ طعام مساکین وعدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو، شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم حرم کے اندر ہو اور اس حال میں کہ تم احرام کے اندر ہو۔ انتم حرم کا دونوں مطلب ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ہونا اور حرم کے اندر ہونا۔ تو حرم کے اندر کوئی شکار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا ذکر کی ہے کہ ایسا جو کرے گا اس کے ذمے اس جیسا جانور بھیجنا ہے حرم کے اندر۔
یہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی شکار کر لے اس کا حکم ہے، لیکن مدینہ منورہ میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کے اوپر ایسی جزا واجب نہیں ہوگی کسی کے یہاں بھی، کیونکہ کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی جزا نہیں آئی ہے مدینہ منورہ کے تعلق سے۔ تو یہ دیکھیے کہ دونوں میں فرق ہو گیا کہ یہاں پر شکار کی خاص جزا ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ حرم ہے، مکۃ المکرمہ کے درخت کاٹنا، گھاس کاٹنا علی الاطلاق جائز نہیں ہے سوائے گھاس، اذخر گھاس کی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کے دن کہ مکہ حرم ہے، اللہ کے حرم بنانے سے حرم قیامت کے دن تک اس کے کانٹے نہ اکھاڑے جائیں، نہ اس کے شکار کو ڈرایا جائے، نہ اس کا لقطہ اٹھایا جائے، نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے سوائے اذخر گھاس کے۔ تو مکہ المکرمہ میں اذخر گھاس کے علاوہ تمام گھاسوں کا اکھاڑنا، اسے استعمال کرنا منع کیا گیا، جبکہ مدینہ منورہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مدینہ کو حرم کہا گیا ہے، لیکن جن احادیث میں مدینہ کو حرم کہا ہے ان احادیث میں خود جانوروں کو گھاس چارہ چرنے کی اور گھاس جانوروں کے لیے گھاس کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو معلوم اس سے ہو رہا ہے کہ مدینہ مکہ جیسا حرم نہیں ہے۔ اب کن چیزوں میں حرم نہیں ہے مدینہ مکہ جیسا؟ تو ایک تو بات یہ آ گئی کہ جو جزا مکہ کے ممنوعات پر ہے وہ مدینہ کی ممنوعات پر نہیں ہے۔ دو باتیں اب یہاں صرف اختلافی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں کوئی اگر شکار کر لے تو اس کے اوپر جزا نہیں ہے، درخت کاٹ لے تو اس کے اوپر جزا نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے کی بھی اجازت نہیں، درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے مدینہ میں، اور شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور احناف یہ کہتے ہیں کہ کاٹنے کی بھی علی الاطلاق ممانعت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی کاٹنا چاہے درخت کاٹ لے تو اجازت ہے اس کی، اور شکار وغیرہ بھی کر لے تو اجازت ہے۔ بس یہ اتنی سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ احناف مدینے کو حرم نہیں مانتے۔ مگر سوال تو پھر بھی قائم ہے کہ احناف نے ان دونوں باتوں کی اجازت کیوں کر دی، یعنی مدینے کے اندر شکار کرنے کی اجازت کیوں دی جبکہ حرم ہے، اور مدینے کے درخت کاٹنے کی اجازت کیوں دی جبکہ یہ حرم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اجازت بھی احناف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول صحیح احادیثوں کی بنیاد پر دی ہے۔ چنانچہ شکار کے متعلق پہلی روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی، اور اس کا ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مذاق کرتے ہوئے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر پرندے نے کیا کیا۔ تو یہ دیکھیے یہ مدینہ کا واقعہ ہے، شکار ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرما رہے ہیں، شکار کے تعلق سے کوئی ہدایت نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ شکار کرنا اور شکار کو روکنا ایک ہی حکم ہے۔ جس طریقے سے مکہ کے اندر شکار کرنا حرام ہے تو شکار کوئی اور کر کے دے اور کوئی آدمی پکڑ کے رکھے یہ بھی جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اذا احرم وبیدہ شیء من الصید فلیرسلہ، جب کوئی آدمی احرام میں ہو یا حرم کی حالت میں ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی شکار آ جائے تو چھوڑ دے۔ تو شکار روکنا اور شکار کرنا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور یہاں پر مدینے کے واقعے میں شکاری پرندہ روکا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے آپ کچھ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ کس نے شکار کیا، مدینہ تو حرم ہے، یہاں شکار کرنا منع ہے، پھر مدینے میں شکاری پرندہ کیوں آیا، اس طرح کی کوئی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ تقریر نبی ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی اجازت دے دی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ پرندہ مدینے میں شکار نہ کیا گیا ہو، باہر کیا گیا ہو اور پھر بعد میں مدینہ لایا گیا ہو،
مگر ان کی یہ بات بے دلیل ہے۔ اسی وجہ سے دیگر مکاتب فکر کے علماء نے بھی اس حدیث سے یہ تسلیم کیا ہے کہ مدینے میں شکار درست ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کے شارح ہیں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ، حمد بن محمد بن سلیمان الخطابی، 388 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب مشہور کتاب ہے معالم السنن۔ اس کتاب کے اندر وہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ صَيْدَ الْمَدِينَةِ مُبَاحٌ، کہ اس حدیث میں فقہ کی بات یہ ہے کہ مدینہ کا شکار مباح ہے۔ اسی طریقے سے فقہ شافعی کے ایک دوسرے عالم علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشکات ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہ فی ھذا الحدیث فوائد و انواع من الفقہ منها ان صید المدینہ مباح بخلاف صید مکہ۔ اس حدیث میں متعدد فقہی باتیں ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مدینے کا شکار مباح ہے جبکہ مکے کا شکار ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے انصاف پسندی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنے مذہب کے خلاف ہوتے ہوئے بھی تسلیم کی، اور حقیقت ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں شکار کرنا، شکار رکھنا درست ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بھی روایت ہے مسند اسحاق بن راہویہ کے اندر اور مسند احمد میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر ایک جنگلی پرندہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکل جاتے تو وہ پرندہ کھیلتا، کودتا، چلتا پھرتا، اور جب اس کو محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر آ گئے ہیں تو خاموش ہو جاتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ روایت مسند اسحاق بن راہویہ مسند احمد میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو حافظ ذہبی نے، حافظ سبکی نے، علامہ عینی، علامہ حیتمی، ان سبھی حضرات نے صحیح کہا ہے۔ بلکہ ابن کثیر نے تو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح کی شرط پر ہے، یعنی جو کتابیں جیسے بخاری مسلم جو صحیح حدیثوں کا التزام کر کے لکھی گئی ان کی شرط پر ہے یہ حدیث، اگرچہ کہ ان کتاب میں نہیں۔ تو اس حدیث میں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خود ایک پرندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھاگانے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینے میں شکار رکھنا درست ہے۔ تو یہ تو ہوا شکار کا مسئلہ حل ہوا کہ دو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مدینے کے اندر شکار کی اجازت ہے۔ اب آئیے وہ مسئلہ لے لیتے ہیں، درخت کاٹنا، گھاس وغیرہ اکھاڑنا۔ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ جو زمین خریدی تھی یتیموں سے، اس زمین پر کچھ کھجور کے درخت تھے، تو ان کھجوروں کے درختوں کو کاٹا گیا اور ان کو مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے مدینہ منورہ اس کے درخت کاٹے جا رہے ہیں، جبکہ ایسی ضرورت کے لیے مکہ میں درخت کاٹنا جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مکے میں بھی حلال تھا، تو جواب یہ ہے کہ خود بخاری کی روایت میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حلال کیا گیا تھا وہ ایک گھڑی کے لیے حلال کیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حرم کے احکام کی پاسداری ضروری تھی، صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ کو ایک چھوٹ دی گئی تھی۔ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کے لیے علی الاطلاق اجازت تھی اس لیے مدینے میں بھی اجازت ہوگی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حرم المدینہ کے تحت ذکر کی ہے۔ حرم مدینہ کا امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اور اس سے پہلے امام بخاری نے وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مدینہ حرم ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حالانکہ اس میں حرم ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں تو درخت کاٹنے کا ذکر ہے۔ تو گویا امام بخاری علیہ الرحمہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدینہ حرم ہے، پھر بھی مدینے کے درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، یہ احناف بھی کہتے ہیں۔
تو اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی احناف کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات وہ احادیث جس میں مدینے کو حرم قرار دیا گیا ہے، خود ان احادیث کے اندر چارہ کھلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دیکھیے مسلم کی روایت ہے، اسی طریقے سے یہ ابو داود کی روایت ہے، ان کے اندر جانور کو چارہ کھلانے کے لیے گھاس وغیرہ اکھاڑنے کی اور درختوں کے پتے جھاڑنے کی اجازت موجود ہے، جبکہ حرم مکہ کی روایات میں ایسا نہیں ہے، وہاں کا حکم ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کو حرم مانتے ہوئے بھی دو باتوں کی جو اجازت دی ہے وہ بھی صحیح حدیثوں کی بنیاد پر اجازت دی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدینہ حرم ہے، پھر بھی وہاں کے درخت وغیرہ کاٹنے کی اجازت ہے۔ تو گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ مدینہ مکہ جیسا حرم تو کسی کے یہاں بھی نہیں ہے، اب کتنی چیزوں میں نہیں ہے، اس میں دو باتیں احناف نے اور بڑھا دی کہ یہاں پر شکار کی اجازت ہے اور یہاں پر درخت وغیرہ کاٹنے کی بھی اجازت ہے۔ یہاں پر میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ذکر کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ المدینہ محرمہ ولہا حرم ولیکن حرمہا دون حرم مکہ بکثیر۔ مدینہ محترم ہے، حرم ہے، لیکن حرم مکہ سے بہت نیچے ہے، یعنی اس کے احکام میں بہت فرق ہے۔ حرم مکہ میں کوئی آدمی جو پہلی مرتبہ آ رہا ہو بغیر احرام کے نہیں آ سکتا، حرم مدینہ میں ایسا نہیں ہے۔ حرم مکہ کی گھاس کاٹنا، اس کے درخت کاٹنا مطلقاً حرام ہے، حرم مدینہ میں کے بعض درختوں کو کاٹنا کھیتی وغیرہ کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ حرم مکہ میں شکار کی جزائے حرم مدینہ میں نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سبھی حضرات مانتے ہیں کہ مدینہ مکہ جیسا حرم نہیں ہے، اور امام صاحب نے ان میں دو باتیں بڑھا دی ہے، شکار کرنے کی اجازت دی ہے، درخت کاٹنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی دو صحیح حدیثوں کی بنیاد پر دی ہے۔ ہاں اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ پھر ان حدیثوں کا کیا مطلب ہوگا جن حدیثوں میں مدینہ منورہ کو حرم کہا گیا ہے، پھر حرم ہونے کا کیا مطلب؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی جس میں منع کیا گیا ہے اور جس میں اجازت دی گئی ہے، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ مدینے کے درختوں کو کاٹنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طور پر کاٹنا کہ مدینے کی شادابی ختم ہو جائے، مدینہ ویران ہو جائے، وہ منع کیا گیا۔ مدینے کی تر و تازگی باقی رہیں، وہاں چرند و پرند رہیں، یہ مقصود ہے ان احادیث کا جس میں کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے کسی مقصد کے لیے کاٹ لے تو جائز ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسی ایسے طریقے سے نہ کاٹے کہ مدینہ ہی ویران محسوس ہونے لگے اور اس کی ہریالی، اس کی رعنائی ختم ہو جائے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا مدینہ کے حرم ہونے کے بارے میں کہ بھائی وہاں کے جو درخت وغیرہ کاٹنے کا جو حکم ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ امام مالک نے بھی یہی کہا، اس لیے تاکہ مدینہ ویران نہ ہو جائے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں محلب سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ذیل میں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کاٹنے سے منع کیا گیا ہے جس سے افساد لازم آتا ہو، اور جو فساد برپا کرنے کے لیے کاٹنا نہ ہو بلکہ آباد کرنے کے لیے، شجرکاری کے لیے کاٹنا ہو، اور باغبانی کرنا ہو، تو ایسے کاٹنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے دونوں احادیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں کون سی بات امام صاحب نے حدیث کے خلاف کہی ہے، مگر اس کے باوجود ادھوری بات جان کر اور آدھا علم رکھ کر قرون اولیٰ کے بڑے بڑے اہل علم پر لعن طعن کیا جاتا ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ان بعض الظن اسم، یہ بدگمانی ہے، اور بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
ان سب کے بارے میں کان، آنکھ اور دل کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھو گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔